السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں شاہین انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالجز سے آپ کی معلمہ نغمانہ۔ عزیز طلباء، آپ سب مطالعہ قرآن کی بک میں سے سورہ حج کی آیت نمبر 14 نکالیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، جنت اور جہنم کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب آگے آپ اس سورت کی آیت نمبر 15 نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کانا، جو کوئی یہ رکھتا ہو، یظن، گمان۔ ان کے لن ہرگز نہیں، ینصرہ کہ مدد فرمائے گا، اللہ اس کی، فی الدنیا دنیا، والآخراتی اور آخرت میں، فلیمدد تو وہ ایک لٹکا دے، فلیمدد بسببن تو وہ ایک رسی لٹکا دے، الا طرف، السمائی آسمان کے، ثم پھر، ثم یکتہا پھر کاٹ دے، ثم پھر یکتہا کاٹ دے، فلینظر پھر دیکھے، حل یذہبن کیدو پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر کس چیز کو دور کرتی ہے، فلینظر پھر دیکھے، حل کیا یذہبن دور کرتی ہے، کیدو اس کی تدبیر، ماں جس پر وہ یغیظ غصہ ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین ایک آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ لینے کے لیے، یعنی وہ ایک رسی آسمان کی طرف تان لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو رابطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وحی کا رابطہ ہے، وہ رسی کے ذریعے اس رابطے کو کاٹ دیں، اور وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں ان کا سرچشمہ وہ وحی ہے، یعنی اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر پیغام پہنچاتے ہیں جو آپ پر آسمان سے نازل ہوتی ہے، یعنی جو وحی آپ پر آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کو ان کامیابیوں پر غم و غصہ ہے اور وہ ان کامیابیوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رسی تان کر آسمان تک لے جائے۔ پہلے تو دیکھیں بیٹا، یہ بات ہی ناممکن ہے کہ وہ اس رسی کو آسمان تک لے کر جا ہی نہیں سکتے۔ اگر ان کے معبود یعنی جو معبود باطلاں ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد سے وہ ایک رسی تان کر آسمان تک لے جائیں اور وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہے اس رسی کے ذریعے اس کو کاٹ دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رابطہ کاٹ دیں جس کے ذریعے آپ پر وحی آ رہی ہے اور کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کسی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو مایوسی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ ہم نے نازل فرمایا ہے، آیتیں بینات واضح بنا کر، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یرید جسے چاہتا ہے، ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا مومن ہیں، ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا مومن ہیں، والذین اور جو ہادو یہودی ہیں، والصابئین اور ستارہ پرست ہیں، والنصارى اور عیسائی ہیں، والمجوس اور مجوسی ہیں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا شرک کیا،
ان اللہ بے شک اللہ یفصل فیصلہ فرما دے گا بینہم ان کے درمیان یوم دن القیامتی قیامت کے. ان اللہ بے شک اللہ علی کلی ہر شیئن چیز پر علی پر کلی ہر شیئن چیز شہیدن گواہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جیسے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جو یہودی ہیں، ستارہ پرست ہیں، عیسائی ہیں، ماجوسی ہیں، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا. علم کیا تم نہیں ترا تم دیکھتے ان اللہ کے بے شک اللہ کے لیے ان اللہ کے بے شک اللہ ہی یسجد سجدہ کرتے ہیں لہو کے لیے من جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے ومن فی الارض ومن فی الارض اور جو زمینوں میں ہے والشمس سورج والقمر اور چاند والنجوم اور ستارے والجبال اور پہاڑ والشجر اور درخت والدواب اور جانور وکثیر اور بہت سے من الناس انسانوں میں سے وکثیر اور بہت سے حق بہت سے وہ ہے حق کا مقرر ہو چکا ہے علیہ جن پر العذاب عذاب ومن اور جسے یوہن اللہ ذلیل کرے فما لہ تو اسے کوئی من مکرم عزت دینے والا نہیں. ان اللہ بے شک اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. اب بیٹا یہ آیت جو ہے یہ آیت سجدہ ہے، اور جو بچہ اس کو پڑھے یا اس کو سنے تو اس کے پڑھنے اور سننے کی وجہ سے اس پر آیت سجدہ جو ہوتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ جیسے کہ سورج، چاند، ستارے اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں اور ہر چیز اس کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے. نیز اس سے عبادت کا سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے. یعنی وہ کون سا سجدہ اللہ کے حضور کر رہے ہیں؟ عبادت کا سجدہ، کیونکہ اتنی سمجھ کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. البتہ ہر چیز کے سجدے کی صورت مختلف ہے. اس پوری کائنات میں انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کے تمام افراد عبادت کا یہ سجدہ نہیں کرتے. یعنی اس میں صرف ایک مخلوق انسان ہے، جن میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نہیں کرتے، بلکہ بہت سے کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے. اس لیے انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت سے انسان بھی یاد رہے کہ یہ سجدے کی آیت ہے، اور جو بندہ یہ آیت پڑھے گا اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.